قد زانت ذي الدنيا وسموا حبا قصد العليا صاغوا للمجد رسالتهم وأبوا إلا نورا هديا بهم قد زانت ذي الدنيا وسموا حبا قصد العليا صاغوا للمجد رسالتهم وأبوا إلا نورا هديا النور بهم صدقا ظهرا وأضاء الدنيا مزدهرا يا من تبغون الخير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یوم الفصل کان میقاتا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. گزشتہ کل ہم نے سورہ نبا کا ترجمہ اور تفسیر شروع کی تھی اور ہم پہنچے تھے وَجَنَّاتٍ الْفَافَا تک. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے وقوع قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور جو لوگ قیامت کے وقوع میں شک کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں، تاکیدی الفاظ میں تنبیہ کی کہ تمہارا یہ نظریہ اور تمہارے یہ اقوال درست نہیں ہیں، عنقریب تم جان لو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی ساری آیات میں اپنی قدرت کے بڑے بڑے مظاہر بیان کیے. وہ بیان کرنے کے بعد فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن، بے شک یوم الفصل فیصلے کا دن، کان میقاتا مقرر وقت ہے. یہ روزانہ کا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی افراد پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، کتنی ہی تحریکیں، تنظیمیں اس زمین پر ابھرتی ہیں، پھر وہ نسیم منسیہ ہو جاتی ہیں. کتنی ہی قومیں ہیں جو اپنے عروج کی داستانیں رقم کرتی ہیں دنیا کے اوپر، اور پھر جو ہیں وہ موت کے حوالے ہو جاتی ہیں. اور قرآن حکیم نے اس کو بیان کیا کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین، کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، کتنے ہی جو ہیں وہ ملتیں ایسی ہیں، کم ترکوا من جنات وعیون، جو باغات کی مالک تھیں، چشموں کی مالک تھیں، کھیتی باڑی کی جو ہے وہ مالک تھیں، اور اچھے اچھے عمدہ محلات کی مالک تھیں، نعمتوں کی مالک تھیں، اور نعمتوں کے اندر وہ رہتی تھیں، وہ ان کو چھوڑ کر چلی گئیں. کذالک، اور ایسے ہی ہوتا رہا، پہلے جاتے رہے، نئے آتے رہے. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان محلات کا، ان بستیوں کا، ان زمینوں کا، ان باغات کا اور لوگوں کو وارث بنا دیا. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، کوئی آسمان ان پر نہیں رویا، کوئی زمین ان پر جو ہے نہیں روئی. جاؤ تم جو ہے وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ، اور کوئی ان کو مہلت نہیں ملی. جو زوال، افراد کی موت و حیات کا تسلسل، بہت ساری تہذیبوں کا مٹ جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ یہ دنیا ناپائیدار ہے، بے ثبات ہے، فنا اس کا مقدر ہے. اور پھر قرآن حکیم نے دو ٹوک لفظوں میں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جتنے بھی روئے زمین پر ہیں، ساری کائنات گویا اس کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے. صرف باقی رہنے والی ذات تیرے پروردگار کی ہے، جو عظمت اور کرم والی ذات ہے. ایک وقت آئے گا جب پوری کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی، شمس و قمر، لیل و نہار، پہاڑ، زمین، دریا، آفتاب، مہتاب، سارا نظام کائنات جو ہے وہ اپنا توازن کھو بیٹھے گا اور ایک دوسرے ختم ہو جائیں گے،
اور اسی کا نام. یاد رکھیں کہ کسی چیز کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے اس کے نام اور اس کی صفات کی وضاحت ضروری ہے. یہ قیامت کا دن جسے کہا ان یوم الفصل کان میقاتا، اس قیامت کے منظر کو مختلف ناموں سے قرآن حکیم نے یاد کیا ہے اور مختلف صفات اس کی بتائی ہیں. چند ایک صفات کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر دیتا ہوں. اس سے پہلے آپ سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں یوم الدین کا دن، یوم القیامہ کھڑا ہونے کا دن، الساعۃ مقررہ وقت، جب وہ وقت آئے گا پھر کوئی اس وقت کے آنے کو روک نہیں سکے گا. الیوم الحق، سچا دن ہے جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یوم معلوم، جانا پہچانا دن ہے، یعنی جس طرح کوئی چیز جانی پہچانی ہو، قیامت اس طرح جو ہے بالکل حقیقت ہے، سچائی ہے، جانی پہچانی ہے. اور فرمایا الیوم الموعود، وعدہ شدہ دن. قیامت میں کہا جائے گا اے انسانوں یہ ہے وہ دن جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا. اور فرمایا الوقت المعلوم، جانا پہچانا وقت. ان جانی پہچانی چیز سے انکار نہیں نہ کیا جا سکتا، ایسی اہمیت ہے اس دن کی. الیوم الآزفہ، ایسا دن کہ جو مصیبت لے کر آئے گا، گھبراہٹ لے کر آئے گا. الیوم الآخر، اس دنیا کا آخری دن ہوگا وہ. اور فرمائے یوم عسیر، سخت دن ہے. یوم عصیب، یہ بھی اسیر کے جو ہے مترادف ہے کہ انتہائی کٹھن دن ہے. یوم عظیم، دن کیا ہے کہ بڑا دن تو بس یہی دن ہے، اس دن سے کوئی بڑا دن نہیں ہے. فرمائے یوم بعث، زندہ ہونے کا دن. آگے آپ اسی میں پڑھیں گے یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ وہ دن کہ جب سور میں پھونکا جائے گا اور تم انسانوں جو ہے وہ قافلہ در قافلہ رب کے دربار میں حاضر ہوگے. یوم البعث، زندہ ہونے کا دن، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا دن. اور یوم تغابن، وہ ایسا دن ہوگا جب جیتنے والے آخری مرحلے پر جیت جائیں گے اور ہارنے والے پھر ہار جائیں گے. اس کے بعد کسی کے لیے یوم التغابن، یوم الطلاق، باہم ملنے کا دن. اس دن لوگ جو ہیں وہ جو بچھڑے ہوئے ہیں، کچھ صدیوں پہلے چلے گئے، کچھ صدیوں بعد ہیں، وہ ملیں گے. یوم الطلاق. یوم التناد، چیخ و پکار کا دن ہوگا، ہر طرف ایک پریشانی ہی پریشانی ہوگی. یوم الجمع، جمع ہونے کا دن. یوم الحساب، حساب و کتاب کا دن. یوم الحسرت، افسوس کا دن ہوگا. پھر آدمی کو دوسرا چانس ملنے والا نہیں. حسرت کرے گا کاش مجھے پھر جو ہے وہ وقت مل جاتا اور میں نیک اور صالح اعمال کر کے اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا. لیکن کہے گا ہائے کہاں میں نے اپنے شب و روز، بچپن، جوانی اور بڑھاپا گزار دیا. یوم الحسرت، آخری افسوس اور حسرت کا دن ہوگا. یوم الخروج، قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا. یوم الفصل، جو ابھی آپ نے پڑھا، فیصلے کا دن. یوم الفتح، اہل ایمان کے لیے کامیابی کا دن ہوگا. یوم الوعید، ڈرانے کا دن، حقیقت میں ڈرانے کا دن ہوگا. یوم مجموع، اجتماع کا دن. انسان اول سے لے کر انسان آخر تک سارے میدان حشر کے اندر اس دن جمع ہوں گے. یوم مشہود، گواہیاں پیش ہونے کا دن ہے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ایسا دن کہ جب ان کے اوپر مہریں لگا دی جائیں گی کہ بہت چرب لسانی سے جھوٹ کو سچ بتا دیتا تھا، کمزور کو طاقتور بتا دیتا تھا، چرب لسانی سے لوگوں کو دھوکہ دے دیتا تھا. الیوم نختم علی افواہہم، آج وہ دن ہے کہ منہ کے اوپر مہریں لگ جائیں گی اور انسان کے پاؤں گواہی دیں گے، انسان کے ہاتھ گواہی دیں گے. یوم مشہود،
گواہیاں پیش کرنے کا دن، یومن ثقیلا سارے دنوں سے بھاری دن، النبأ العظیم اس دن کی ایک کیفیت بیان کر رہے ہیں، بہت بڑی خبر ہے وہ، القاریۃ خوف زدہ کرنے والی ہوگی قیامت، الصاخہ کانوں کو بہرا پھوڑ دینے والا وہ دن اور وہ مرحلہ ہوگا، الغاشیۃ وہ اس انداز سے آئے گی کہ سب پر چھا جائے گی، عقلیں مبہوت ہو کر رہ جائیں گی کہ یہ کیا ہو گیا، الحاقۃ سب سے بڑی ہونے والی حقیقت اس کی صفت ہے، زجرۃ واحدہ وہ ایک جھڑک ہوگی، بس یوں قائم ہوگی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا، اور فرمایا صیحۃ واحدۃ ایک بڑی چنگاڑ ہوگی جس سے لرز اٹھے گا شرق سے غرب تک، جنوب سے ساری کائنات کا یہ نظام، خافضہ وہ دن وہ قیامت کیا ہوگی، رسوا کرنے والی ہوگی، بڑے بڑے کھڑپیں دنیا کے اندر جن کی بڑی جو ہے وہ چلتی تھی، جو اپنے آپ کو بہت کچھ کہلواتے تھے، خافضۃ وہ پٹخ دے گی ان کو، رسوا کر دے گی، جو ہے پچھلی لائنوں کے اندر اور پچھلی صفوں کے اندر دھکیل دی گی، رافعۃ بہت سارے اللہ کے نیک بندے جنہیں لوگ دنیا میں جو ہے وہ دھتکارتے تھے، جن پر لوگ جو ہے پھپتیاں کستے تھے، رافعہ ان کو بلند کرے گی قیامت، اس شان کے ساتھ آئے گی، لصادق بالکل سچا دن ہے، لواقع ٹوٹ پڑنے والا دن ہے، فرمایا الوعد سچا وعدہ ہے، الواقعۃ پیش آنے والا دن ہے، اس کے پیش آنے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، امر اللہ اللہ کا سب سے بڑا فیصلہ اس دن ہوگا، یوم ینفخ فی الصور جس دن سور پھونکا جائے گا وہ دن، اور فرمایا یوم ینفع الصادقین صدقہم جس دن سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی، ایسا دن ہو، یوم ینفع الصادقین سچ بولنے والوں کو ان کی سچائی اس دن میں فائدہ پہنچائے گی، یوم لا ینفع مال ولا بنون اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، فرمائے یوم یعض الظالم علی یدیہ اس دن مجرم گناہگار اپنے ہاتھوں کو جو ہے چبا لیں گے غصے کے اندر،